والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ. واجب الاحترام واجب القدر حضرات سامعین کرام، انبیاء علیہم السلام کی قدوسی جماعت میں اللہ رب العزت نے جس نبی اور پیغمبر کو جد الانبیاء بنایا ہے ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس رب لم یزل نے بہت سی ایسی چیزوں سے نوازا ہے جس میں وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں ممتاز اور مایہ ناز نظر آتے. امامت بھی اللہ نے دی، سیادت اور قیادت بھی عطا کی، بیت اللہ شریف کا بانی بھی بنایا، اور سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی عزت یہ بھی عطا کی کہ آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل پاک اور نسل مبارک میں پیدا کر کے دنیا میں مبعوث فرمائے. کوئی عجیب مقام حضرت ابراہیم کا ہے، تبھی تو یہودی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں. عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم، بولیے گا، ہمارے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودیت اور عیسائیت تو ابراہیم علیہ السلام کے کتنے زمانے بعد دنیا میں آئے ہیں، دونوں مذہبوں میں کوئی ایک مذہب 2000 سال کے بعد آ رہا ہے، کوئی 1000 کے بعد آ رہا ہے۔ ابراہیم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، یہودی کیسے بن گئے، عیسائی کیسے بن گئے؟ قرآن بول کے رد کرتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ حضرت ابراہیم نہ عزیر کی پوجا کرتے تھے، نہ حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، بلکہ ابراہیم کی شان تو یہ ہے حنیفا مسلمہ، ان سارے مذاہب سے بیزار ہو کر ایک رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ان میں وصف یہ تھا مسلمن، باپ کے ساتھ مقابلے کی باری آئی، رب کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دیا، قوم سے مقابلہ آیا تو ٹکر لے لی، برادری سے بات آئی تو اللہ کی توحید کے خاطر اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا کے حنیف بھی بن گئے اور مسلم بھی بن گئے۔ ابراہیم کی شان تو یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے پناہ خوبیوں کے مالک ہیں، کوئی ایسا کام ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ضرور لیا ہے کہ آج بھی امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درود شریف سے اپنی زبان کو معطر کرتی ہے تو جب کہتی ہے اللہم صلی علی محمد تو فوراً زبان پہ آتا ہے کما صلیت علی، اللہم بارک علی محمد فوراً زبان پہ آتا ہے کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا کہ آج درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز سے باہر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اللہ نے زندہ کر دیا ہے۔ اور پھر ایک جداگانہ شان یہ بھی عطا کی، آنے والا مہینہ جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر 2 بڑی عبادتیں امت مسلمہ سر انجام دیں گے۔ ایک حج بیت اللہ کی عبادت جو پوری امت میں سے اللہ کے خاص فضل اور رحمت سے بہت تھوڑی تعداد کے اندر پوری امت کے اعتبار سے مختصر تعداد میں رب کے حضور مکۃ المکرمہ میں پہنچ کر حج بیت اللہ کریں گے، اور دوسری عبادت ہے قربانی۔ وہ عبادت بھی اللہ رب العزت کے مقرب بندے جنہیں توفیق ملے گی وہ بھی سچی قربانی کریں گے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ حج بیت اللہ ہو یا قربانی ہو، دونوں میں تذکرہ آتا ہے تو کس پیغمبر کا آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حج بیت اللہ کی باری آئی، قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بیت اللہ جب بنا اللہ نے فرمایا وَأَذِّن، ابراہیم ذرا اعلان تو کر۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، لوگو آؤ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کا حج کرو۔ روایات میں آتا ہے عالم ارواح کے اندر جتنی وہ روحیں تھیں جنہوں نے زندگی میں حج کرنا تھا،
ان سب روحوں نے بول کے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ آج جو بھی حج بیت اللہ پہ جا رہا ہے، یہ جس نے یہ حج کی سعادت حاصل کی ہے، حدیث پاک کی روح سے یقین کے ساتھ ہمیں یہ کہنا ہے کہ یقیناً ہم بھی عالم ارواح میں انہی روحوں میں سے تھے جنہوں نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کیا تھا، اور اس صدا کو بلند کرنے کے بعد دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں حج کی توفیق سے مالا مال کیا۔ یہ شان بھی حضرت ابراہیم کو ملی۔ آئیے میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں اور جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اور زیب عنواں بنایا ہے خطبہ میں، برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ بولتے تو ہے نہیں آپ سر اونچی آواز سے۔ 3 طریقے۔ جمعے کا دن صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا، کچھ سیکھنے کا بھی ہوتا ہے۔ پوری تقریر نہ بھی یاد ہو تو کوئی ایک پوائنٹ ہی بندہ ذہن میں نشیں کر لے، اور اب کسی کو جا کے بتائے کہ یار اور نہیں تو یہ بات ہمارے پلے پڑی۔ 3 طریقے ہیں کسی بھی برائی کو روکنے کے، اور یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے بھی روکے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، چلو نماز پڑھو، داڑھی رکھو، روزے رکھو، ذکر کرو، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کسی کو تیرے اندر فلاں گناہ ہے چھوڑ دے۔ نماز کا حکم دیتے ہوئے کوئی آپ کو پتھر نہیں مارے گا، برائی سے روکنے کی دعوت دیں گے تو اپنے آپ کے بیگانے بن جائیں گے، اور وہ زبان کھولیں گے کہ آپ کی سوچ ہو۔ مگر حضرت ابراہیم کو دیکھیں، برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں، اور تینوں درجوں میں مجھے حضرت ابراہیم سر فہرست نظر آ رہے۔ پہلا درجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی برائی دیکھے، گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر جرت اتنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ زبان سے تو روکیں، آواز بلند کریں، کہیں یہ گناہ ہے، باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ اور تیسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور نہیں کہ آپ ہاتھ چلائیں، زبان سے روکیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ اس برائی کو، گناہ کو دل سے برا جانیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تیسرے نمبر والا درجہ، چلو ایمان کا درجہ تو ہے لیکن بڑا کمزور درجہ ہے، کہ بندہ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں کہہ سکا، چلو اتنا تو ایمان زندہ ہے کہ دل سے برا جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم مجھے ان تینوں درجوں میں سہر فہرست نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ سے بھی برائی کو روکا، زبان سے بھی روکا، اور اپنے دل سے بھی برا جانا۔ تینوں درجوں کے اندر وہ فائز ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کو پہلے درجے میں دیکھتا ہوں کہ برائی کو ہاتھ سے روکا، تو مجھے وہ بت خانہ یاد آتا ہے جس کو 17ویں پارے نے سورہ انبیاء میں بیان کیا۔ چلے گئے بت خانے میں جہاں غیر اللہ کی پکار ہو رہی ہے، کوئی کس بت کو پکار رہا ہے، کس کے آگے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے آگے منتیں پیش کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑا اٹھا کے کسی کی ناک، کسی کا کان، کسی کے بازو کو توڑ کے رکھ دیا اور کہا یہ معبود ہوتے ہیں، یہ مشکل کشا ہوتے ہیں، جنہیں توڑ دیا جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ کے نئے سرے سے بنا دیا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکا یا نہیں روکا؟ یہ کیوں توڑا تھا؟
کیا بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں حاجت روا صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ گنج بخش اور داتا صرف کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک صرف کون ہے؟ تو کہتا ہے فلاں بت کے پاس جاؤ، کوئی ٹانگ کا درد ٹھیک کرے گا، کوئی بازو کا، کوئی ہاتھ کا، نہیں، یہ سب بیماریوں سے شفائیں دینے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا۔ اور تیسرے نمبر کی بات میں پہلے کرتا ہوں، دوسرے نمبر والی بات کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے، گناہ کو دل سے برا جانے۔ اٹھائیے ذرا 28واں پارہ سورہ ممتحنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اذ قال لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت نے اپنی قوم کو بلا کر کہا، سنو، انا براء منکم، میں تم سب سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ستاروں کو مشکل کشا مانتے ہو، مدبرہ مانتے ہو، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے بھی بیزاری کا اعلان کیا، اپنے ہاتھ سے بھی کیا۔ دوسرا درجہ ہے زبان۔ آئیے سورہ انعام کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اپنی زبان سے بھی برائی کو روکنے کی کوشش کی اور اپنی قوم کو بتایا یہ تم جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہو، یہ پکار سچ نہیں ہے، سچی پکار کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ، لہو دعوت الحق، سچی پکار اس کے نام کی ہے، باقی پکاریں جھوٹی ہیں۔ نظر نیاز اس کے نام کی سچی ہے اور نظر نیاز جھوٹ ہوگا، منتیں اس کے نام کی سچی ہیں اور منتیں جھوٹی کی جھوٹی ہیں، پکار اس کے نام کی ہے اور پکاریں جھوٹی کی جھوٹی ہیں، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر میری جھولیاں بھی کس کے آگے پھیلائی جائیں گی؟ اللہ کے آگے۔ یہ جو مہینے چل رہے ہیں حج کے، ان میں تو توحید کے نغمے ہیں، ان میں تو توحید کی صدائیں ہیں۔ آئیے ذرا حضرت ابراہیم نے اپنی زبان سے بھی برائی کو روکا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پہلا درجہ نصیب کریں کہ برائی کو ہاتھ سے روک کے دکھائیں، اور پھر جناب والا زبان سے روکیں، اور نہیں تو دل سے برا جانیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے کیسے برائی کو روک رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، وَإِذْ قَالَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، بڑا ہی پیارا وہ منظر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر ایک بات کی۔ باپ کا نام بھی ہے آزر، بت فروش ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بنانے والا، پھر انہیں فروخت کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے باپ کے سامنے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، اتتخذ اصناما آلہا، اے میرے ابا جی، بڑی عجیب بات ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو آپ مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں۔ ابا جی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، معبود وہ تو نہیں ہوتا، حاجت روا مشکل کشا وہ تو نہیں ہوتا جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، معبود اور مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ بڑے پیارے انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جی، اللہ نے مجھے صرف آنکھوں کی بصارت نہیں، مجھے دل کی بصیرت بھی عطا کی ہے۔
مجھے دل کی آنکھوں کو بھی اللہ نے روشن کر دیا ہے، میں آپ کو بھی اور پوری قوم میرے علاقے کے جتنے بھی رہنے والے ہیں مجھے سارے گمراہ نظر آتے ہیں، کوئی بھی راہ راست پہ نظر نہیں آ رہا۔ بول کے برائی کو روکا کہ نہیں روکا؟ اونچی آواز سے سٹارٹنگ دیکھیں، ابتدا آغاز دیکھیں، پرواز دیکھیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جی، کوئی بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے کہ میری کھوٹی قسمتیں کھری کرے گا، کوئی بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے کہ مجھے اولاد دے گا، کوئی ستاروں کے سامنے سجدہ ریز ہے کہ یہ میری مشکلیں حل کریں گے، نہیں نہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط طور طریقہ ہے۔ ایک وحدہ لا شریک کے در کو چھوڑ کے آپ در در پہ اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں، کوئی کسی دربار پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم اتنی پیاری گفتگو کرنے لگے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو زمین کی بادشاہت بھی دکھائی، آسمان کا نظام حکومت بھی دکھایا۔ یہ سارے نظام دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یقین آ گیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، نظر اور نیاز کے لائق صرف ایک اللہ ہے، مشکلوں میں پکارے جانے کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ جب ہم نے آسمان اور زمین کی بادشاہت ابراہیم کو آنکھوں سے دل سے دکھا دی تو ابراہیم یقین کر کے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کی توحید کا اعلان کرنے لگ گیا ہے۔ زبان سے روکا، ابا جی یہ بات غلط ہے، باپ کو بھی منع کیا، کس سے منع کیا؟ ہاتھ سے یا زبان سے؟ اونچی آواز سے بولے، کس سے منع کیا ہے؟ زبان سے۔ اب آئی بات قوم کی، برادری کی، علاقے کے لوگوں کی۔ توجہ قائم، وقت کم ہے، کہنا بہت کچھ ہے، اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں ایک دن، قوم ساری دیکھ رہی ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا۔ قرآن مجید کا یہ مقام رمضان میں جب قاری حافظ تیاری کرتے ہیں نماز تراویح کی، اس وقت بھی بڑا ذہن نشین رکھنا پڑتا ہے، بیان کرتے وقت بھی اسے بڑا ذہن نشین کر کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، رات کا وقت آیا، اندھیری رات آنے لگی، آسمان کے دامن میں جب سیاہی چھانے لگی، آسمان کے دامن نے جب اپنے اوپر سیاہی کی قمیض ڈھانپ لی اور ڈال لی، قرآن کہتا ہے رَآ كَوْكَبًا، ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم اس ستارے کو دیکھ کر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طرز اپناتے ہیں، ایک طریقہ اپناتے ہیں کہ چلو بالفرض میں تمہاری بات ایک دفعہ مان کے یہ کہنے لگا ہوں ہاذا ربی، ہاذا، مجھے آواز سے ہاذا، یہ بڑا خشک مقام ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے توجہ کرنا۔ ستارے کو دیکھا، ٹمٹماتا ہوا ستارہ چمکنے لگا، پوری قوم ستارے کے آگے سجدہ ریز ہونے لگی، ستارے سے اپنی مشکلیں حل کروانے لگی، جھکنے لگی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اچھا یہ ہے تمہارا معبود ستارہ، جسے زحل کہتے ہیں، مشتری کہیں گے، عطارد کہیں گے، کچھ بھی کہہ لیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں چلو بالفرض تمہاری بات مانتے ہوئے میں کہہ دیتا ہوں ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم دل سے نہیں کہہ رہے، زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں، سمجھانے کا ایک انداز اپناتے ہوئے۔ ستارہ چمکتا رہا، چمکتا رہا، چمکتا رہا، جب آیا وقت صبح کا، صبح کا سفیدہ جب نمودار ہونے لگا،
فلما افلا، وہی ستارہ جب غائب ہو گیا، وہی ستارہ جب ڈوب گیا، حضرت ابراہیم کہنے لگے لا احب الآفلین، یہ تمہارا معبود ہے جو تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوا پھر غروب ہو گیا، میں ابراہیم غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں تو اس معبود کا پجاری ہوں جو ہمیشہ روشن تھا ہے اور رہے گا، کبھی اس پہ زوال نہیں آتا ہے۔ زبان سے روکا، او پاگلو، او ستاروں کی عبادت مت کرو، یہ تو غروب ہو رہے ہیں، جو غروب ہو جائیں وہ حاجت روا نہیں ہوتے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ۔ چلیے قوم کو طریقے سے سمجھا رہے ہیں اور برائی کا زبان سے کس پیار سے رد کر رہے ہیں، آگے چلیں۔ فلما رأى القمر بازغا، ایک دن آیا چاند پوری لمعانیت پوری تابانی کے ساتھ چاند نمودار ہوا آسمان کے دامن میں، چاند بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اسی لیے تو ماموں کو بھی بندہ چاند ماموں کہہ دیتا ہے، اس لیے کہ ماموں سے پیار، تو تشبیہ بھی چاند سے دے دی۔ ہائے یہ سارے رشتے اپنی جگہ پہ، کہنے والوں نے تو میرے پیارے پیغمبر کو بھی چاند سے تشبیہ دی، مگر ایک شاعر نے آ کے کیا خوب کہہ دیا، چاند سے تشبیہ مت دیں آمنہ کے لال کے رخ پر انوار کو، اس کے چہرے پہ تو تمہیں داغ نظر آئیں گے، آمنہ کے لال کا چہرہ تمہیں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ چاند کو دیکھا چمکنے لگا، روشنی تابانی، مہتاب کو پورا روشن ہوتے دیکھا، حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا یہ تمہارا معبود ہے، چلو میں بالفرض مان لیتا ہوں، ہذا ربی، میرا یہ رب ہے۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے جب چاند بھی ڈوب گیا، حضرت ابراہیم کو پھر موقع مل گیا، فرماتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، میں بھی اگر تمہاری طرح تمہارا جیسا ہوتا تو میں نے بھی اپنے عقیدے میں اس چاند کو معبود بنا لینا تھا، چاند بھی ڈوب گیا، جو ڈوب جائیں وہ معبود نہیں ہوتے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو ڈوبے ہوں کو بھی چمکا دیا کرتا ہے۔ چاند بھی معبود نہیں، معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک چیز رہ گئی، آخری بات۔ فلما رأى الشمس، ایک دن ابراہیم بیٹھے ہیں، چاند کا وجود چھوٹا، ستارے کا اس سے بھی چھوٹا، اور جو سورج ہے اس کی ٹکیا بھی بڑی، اس کی روشنی بھی بڑی، اس کی تپش بھی زیادہ، چمک اور دمک بھی زیادہ۔ ہائے میرے رب میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں، آج لائٹ کا مسئلہ ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بل زیادہ آ رہے ہیں، قربان جاؤں میں اپنے رب کی قدرت پہ، ایک لائٹ اللہ صبح روشن کرتے ہیں، آج تک کبھی رب کی طرف سے بل نہیں آیا کہ سورج کی روشنی کا بل ادا کر دیں۔ کتنا بڑا رحیم و کریم میرا داتا اور مشکل کشا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة، حضرت ابراہیم نے سورج کی طرف نگاہ اٹھائی، چمک دمک رہا ہے، پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، یہ میرا رب ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، ھذا ربی، یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، لیکن ہوا کیا فلما افلت، کہہ دو سبحان اللہ، فلما افلت، ستارہ بھی غائب ہو گیا، چاند بھی غائب ہو گیا، جب سورج بھی غائب ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا او پاگلو، او کم عقلو، او احمقو، سورج کی پوجا کرنے والو، فلما افلت، یہ بھی غروب ہو گیا ہے، آؤ میں اعلان کر رہا ہوں، یا قوم انی بریء مما تشرکون، تم نے سورج کو رب کا شریک بنایا، تم نے چاند کو رب کا شریک بنایا، ستاروں کو رب کا شریک بنایا، انی بریء مما تشرکون،
کان کھول کے سن لو، میں ابراہیم کا عقیدہ ہے میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی شریک کوئی نہیں، اس کی صفات میں بھی شریک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھانے کا انداز دیکھا ہے، اور سمجھاتے ہوئے انداز طرز کیا اپنایا؟ ہاتھ سے روکا ہے یا زبان سے روکا ہے؟ زبان سے۔ اور کہنے کیا لگے؟ انی وجہت وجہیا، او دنیا والو کان کھول کے سن لو، قربانی کرتے ہوئے کہو گے ابراہیم کی سنت ہے، حج پہ جانے والو کان کھول کے سن لو، حضرت ابراہیم کی یاد زندہ کرو گے، لیکن ابراہیم کا عقیدہ بھی ذرا سن لو، تیری قربانی بھی تب قبول ہوگی جب عقیدہ ابراہیم والا، عقیدہ ابراہیم کا رکھے گا تو تیرا حج قبول ہوگا۔ ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، چمکنے والے چمکتے رہیں، دمکنے والے دمکتے رہیں، اونچی پرواز کرنے والے پرواز کرتے رہیں، لیکن جب معاملہ رب کی عبادت کا آئے گا تو میں نے اپنی پیشانی صرف کس کے آگے جھکانی ہے؟ اللہ کے آگے۔ یہ ہے ابراہیمی عقیدہ۔ یہ ابراہیمی عقیدہ رکھو گے تو پھر قربانی قبول، حج قبول، نماز قبول، زکوٰۃ قبول، اس لیے کہ سارے نبیوں کی بھی دعوت تھی، ابراہیم کی بھی دعوت تھی کہ ہر کام کے اوپر کنٹرول صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت ابراہیم کے عقیدے کو اپنانے اور اسی عقیدے پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کہا جا رہا ہے 10 مئی 2025 کو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، پاکستان کو اللہ نے بنیان و مرصوص کے نام سے معرکہ حق میں وہ کامیاب فتح عطا کی کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اس کے پیچھے ہاتھ ہے افواج کا، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان بری بحری فضائیہ کو۔ افغانستان کا معاملہ آیا، میں افغانستان کی عزت و احترام کرتا ہوں، توقیر کرتا ہوں، میرے اکابر کی قبریں ہیں، میرے اکابر کا مسکن ہے، میرے اساتذہ وہاں سے پڑھ کے آئے، مگر اس جنگ میں اپنے ملک پاکستان کو حق بجانب سمجھتا ہوں، جنہوں نے ہر طور طریقہ اپنا کے انہیں منانے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں انہوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں مانتا ہوں سب کچھ، ہمارا ایٹم بم بڑا مضبوط ہے، ہماری افواج بڑی تربیت یافتہ ہیں، میرے جرنیل بڑے وفادار اور جان نثار ہیں پاکستان کے، اور میرا چیف آرمی سٹاف بڑا غیرت مند اور جرت مند ہے۔ میں ساری باتیں مانتا ہوں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا ساری دنیا کی افواج اکٹھی کی جائیں، اس وقت نمبر 1 فوج ہے تو وہ پاکستان کی ہے، مگر میں اپنی توحید کے عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے کسی طیارے سے، مجھے کسی فوج سے، مجھے کسی ایٹم بم سے عزت ملی ہے نہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اسباب جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں، مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ مزہ نہیں آیا؟ ہاتھ بلند کر کے، مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ گنج بخش اور داتا صرف کون ہے؟ مجھے اپنے ایٹم بم پہ ناز نہیں، ایٹم بم بنانے کی عقل سمجھداری دینے والے رب ذوالجلال کی رحمت پہ مجھے یقین ہے کہ میری مشکل بھی حل وہ کرے گا، میرے خزانے بھی وہ بھرے گا، میری جھولیاں بھی وہ بھرے گا۔ کیوں؟ میں نے قربانی کرنی ہے، حج کرنا ہے، ابراہیم کی سنت زندہ کرنی ہے، تو ان کا عقیدہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کوٹھیوں والے اونچے نہیں، بلڈنگوں والے اونچے نہیں، جی ہاں کاریں اور مربوں والے اونچے نہیں، اونچی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔